السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور حسب معمول میرے پاس UAE اور بالخصوص دبئی کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آتے ہیں دبئی کے حوالے سے خبر کی جانب۔ آج دبئی کے حکام نے ایک اور اعلان کیا ہے، بلکہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن یا کرفیو کے دوران وہاں کے شہریوں کو یا غیر ملکیوں کو جو پرمٹ دیا جاتا تھا اس کے قوانین میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے وہ پرمٹ آپ دن میں 2 یا 3 مرتبہ بھی اگر آپ کو درکار ہے کسی ضروری کام سے، اگر آپ نے باہر جانا تھا تو آپ کو یہ پرمٹ مل سکتا تھا، لیکن آج اس میں تبدیلی اس طرح کی گئی ہے کہ اب اگر آپ کو دوائیاں خریدنے کسی فارمیسی پہ جانا ہے یا سودا سلف خریدنے کسی گروسری سٹور یا سپر مارکیٹ میں جانا ہے تو اب آپ کو یہ پرمٹ 3 دن کے بعد ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے آج وہ پرمٹ حاصل کیا ہے کسی خریداری کے لیے، چاہے وہ دوائیاں ہیں یا سبزی ہے یا دالیں ہیں یا جو بھی ہے گروسری، تو آج کے 3 دن بعد تک آپ دوبارہ پرمٹ لینے کے اہل نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کو یہ پرمٹ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شہری رہائشی جو کہ دبئی کے لاک ڈاؤن ایریا میں رہائش پذیر ہے اور اس نے ATM جانا ہے یا بینک جانا ہے پیسے نکلوانے، پیسے جمع کروانے یا کسی بھی بینک کے کام سے ATM یا بینک جانا ہے، تو آپ 5 دن کے بعد دوبارہ اس کام کے لیے بینک جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے آج بینک جانے کا پرمٹ حاصل کیا ہے تو آپ 5 دن تک دوبارہ بینک یا ATM جانے کے لیے پرمٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ باقی قوانین اسی طرح ہیں، لیکن اس سے اب یہ بالکل کھل کر واضح ہو گیا ہے کہ آہستہ آہستہ، جس طرح میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ دبئی میں لاک ڈاؤن تو ہے ہی ہے، اب اس کی جو شرائط اور اس کے قوانین ہیں اس میں مزید سختی لائی جا رہی ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب یہ جو پرمٹ والا سلسلہ جو انہوں نے اس کو سخت کیا ہے یا اس کی اجازت دینا تھوڑا مشکل کر دیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو عام چیزوں کے لیے استعمال کر رہے تھے، یا بلکہ آپ یہ کہیں کہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کوئی چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ کر کے وہ پرمٹ حاصل کر لیتے تھے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرمٹ کے لیے آپ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی، اپنا وہاں کا شناختی کارڈ، وہاں کا ٹیلی فون نمبر یہ دینا پڑتا ہے، اور کس کام کے لیے آپ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ لیکن اب اس میں ایک شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء لانے کے لیے بھی پرمٹ حاصل کرتے ہیں، کسی فارمیسی کا پرمٹ حاصل کرتے ہیں یا بینک جانے کا یا ATM جانے کا پرمٹ حاصل کرتے ہیں، تو اس بات کو یقینی بنایا جائے گا وہاں کی پولیس کی جانب سے کہ آپ اپنے گھر کے قریب ترین جو ATM واقع ہے اس میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے قریب جو گروسری سٹور یا سپر مارکیٹ ہے آپ اس میں جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دوائی لینے کا پرمٹ لیا اور آپ اپنے گھر کی فارمیسی یا دوائی کی دکان کو چھوڑ کر اگلے علاقے میں چلے جائیں، تو یہ اس بات سے ایک قسم کا آپ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے کہ آپ گھر سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں۔ اب یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو ہفتے کے دن لاک ڈاؤن یا جسے میں کرفیو کہتا ہوں، امکان یہ تھا کہ اس کو ختم کیا جائے گا، اب امکانات یہ واضح ہو رہے ہیں کہ جو ہفتے والے دن یعنی 18 تاریخ کو جو لاک ڈاؤن ختم ہونا تھا اس کی مدت میں مزید توسیع کی جائے گی، یعنی اس کی مدت شاید 1 ہفتہ یا 2 ہفتے بڑھا دی جائے گی۔ رمضان کے حوالے سے جو دبئی کے حکام نے جو اپنے قوانین وضع کیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ دکانیں جو کھانے پینے کی یا ضروری اشیاء کی دکانیں ہیں وہ اب صبح 8 سے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پرمٹ درکار ہوگا، یعنی پرمٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو 3 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہی بات کہ اگر آپ نے 1 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو پرمٹ حاصل کیا کھانے پینے کی اشیاء لانے کے لیے، تو آپ 3 تاریخ تک دوسرا پرمٹ حاصل نہیں کر سکتے۔
یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ واضح کرتی ہیں کہ اب دبئی میں جس طرح کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس طرح کرونا وائرس سے متاثرہ افراد اپنی زندگی سے جا رہے ہیں، وہاں پر اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح وہاں کے لاک ڈاؤن کے قوانین میں بھی سختی لائی جا رہی ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ مکمل طور پر کرفیو ہے، لوگوں کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ان کی آزادی بالکل ختم کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ احساس بھی دلایا جائے کہ ان کی زندگی کی حفاظت وہاں کی حکومت کی اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، اور جتنا زیادہ احتیاط لوگ کر سکتے ہیں اتنا ہی ان کی زندگی اور ان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔